بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں بہت اچھی موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اتنا کچھ دیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے وہ سب کچھ جتنی بھی وراثت میں جو تھا ان کے پاس وہ سب اپنی امت کے لیے چھوڑ دیا، اور ہم لوگوں میں سے، ہم امت میں سے کسی نے اس وراثت میں حصہ لیا، کوئی ابھی لے رہا ہے اور کوئی اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے۔ یعنی تین قسم کے لوگوں میں کہ نبی علیہ السلام کی جو وراثت تھی، جو اس کی ملکیت تھی، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی تھی وہ سب اپنے بندوں کے لیے، اپنے امت کے لیے اس کو چھوڑا۔ امت میں سے کچھ لوگوں نے اس میں سے حصہ لیا، کچھ لوگ حصہ لے رہے ہیں اب، اور کچھ لوگ ہیں جو اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے۔ دیکھو، دنیا میں وراثت ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی جاگیردار ہوتا ہے، کوئی وڈیرا ہوتا ہے، کوئی چودھری ہوتا ہے، تو وہ اپنے وراثت کا حصہ اپنے بچوں کو دیتا ہے، تب وہ بچہ جاگیردار کہلاتا ہے، ملک کہلاتا ہے، خان کہلاتا ہے، چودھری کہلاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے باپ سے، اپنے نانا سے وراثت میں جو حصہ ملتا ہے، اس نشانی کی وجہ سے وہ بچے پہچانے جاتے ہیں اور اس ناموں سے بلائے جاتے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے دور میں وراثت میں ایک نشانی ہوا کرتی تھی، جیسے کوئی انگوٹھی، شاہی انگوٹھی، کوئی کھڑا، ہاتھ کا کڑا، کوئی گلے کا لاکٹ۔ تو صدیوں گزر جانے کے بعد جب وہ نشانی کسی کے پاس مل جاتی تو وہ شہزادہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس کے پاس شاہی نشانی ہوا کرتی تھی۔ تو وراثت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کا خاندان پہچانا جاتا ہے، انسان کے آباء و اجداد سے ان کی نسل پہچانی جاتی ہے، اور جو اس سے رہ جائے، جس کو وراثت میں حصہ نہ ملے، تو کوئی اس کو پھر نہ چودھری بلاتا ہے، نہ ملک بلاتا ہے، نہ وڈیرا بلاتا ہے، نہ خان بلاتا ہے۔ وہ نسل در نسل وراثت چلتی رہتی ہے۔ ابھی ایک ادنا درجے کا مسلمان ہو، ایک مطلب کمزور ہم جیسے مسلمان کے سامنے اگر 3 حصے وراثت کے رکھے جائے، تو ایک ملک کے بادشاہ کا جو وراثت ہے اس میں سے حصہ رکھا جائے، ایک اس کے باپ کا وراثت میں جو حصہ ہے وہ رکھا جائے، اور ایک اپنی نبی علیہ السلام کا وراثت کا حصہ اس کے سامنے، یہ 3 حصے رکھے جائے، تو وہ ادنا مسلمان، کمزور مسلمان بھی ضرور نبی علیہ السلام کی وراثت کے حصے کو قبول کرے گا، کیونکہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اگر نبی کے وراثت کا حصہ اگر مجھے ملا تو دنیا میں تو کامیاب ہوگا ہی، لیکن آخرت میں بھی کتنی کامیابی ہوگی۔ اس طرف جو ہے کسی کا دھیان نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیا ہمیں نبی کی وراثت میں کچھ حصہ ملا؟ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کے بازار میں گئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے کاموں میں، ہر آدمی اپنے کام میں مصروف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر رک کے اعلان کی کہ اے لوگو، تم لوگ یہاں مصروف ہو اور ادھر مسجد میں نبی کی وراثت بٹ رہی ہے۔ تو سارے لوگ اپنے کام چھوڑ کے بھاگ گئے، مسجد کی طرف دوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
وہیں پر کھڑے رہے، اور لوگ جا کے مسجد سے جب واپس آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں لوٹ آئے، کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو وہاں گئے، کوئی چیز نہیں بٹ رہی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ ان لوگوں نے عرض کی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ سیکھنے سکھانے پہ لگے ہوئے تھے، کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ ذکر میں مصروف تھے، کچھ لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسکراتا ہے اور فرماتے ہیں کہ وہی تو نبیوں کی وراثت ہے۔ یعنی جو بندہ علم کا ایک باب سیکھتا ہے، علم کا ایک باب سیکھتا ہے تو وہ 1000 نفل عبادت سے افضل ہے۔ اور علم کا ایک باب کیا ہے؟ یعنی نماز میں کتنے فرائض ہے، یہ اگر کسی انسان نے سیکھے تو یہ علم کا ایک باب ہے، تو 1000 نوافل سے افضل ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، کم از کم اپنے بچوں کو جتنی آپ لوگ دنیاوی تعلیم کے لیے ترغیب دیتے ہو، زور دیتے ہو، پیسہ خرچ کرتے ہو، تو میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اتنی ہی ترغیب، اتنا ہی زور، اتنا ہی پیسہ دینی علم پہ بھی لگایا جائے، اور خود بھی کوشش کرے کہ کم از کم عمر اگر گزر گئی ہو، بڑھاپا ہو، یا ایسے عمر میں جا پہنچا ہو کہ ٹائم نہیں ہے کچھ سیکھنے کا، تو کم از کم علم کے 1 باب، 2 باب، 3 باب، 4 باب، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض، نماز میں واجبات کتنے ہیں، اور نماز میں سنتی کتنی ہے، اور نماز میں فرائض کتنے ہیں، غسل میں ہیں، ایسے جو ہے علم کا باب سیکھے، خود بھی کوشش کرے، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رجحان دلاؤ۔ جب دینی تعلیم جو ہے صدقہ جاریہ ہے، ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر اولاد نیک عمل ہوئی تو جب تک زندہ ہے اور ان لوگوں سے کسی کو فائدہ پہنچتا رہا ہو تو ہمارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ کا چشمہ جاری رہے گا، جب تک وہ چلتا رہے گا دنیا میں۔ تو یہ نبیوں کی وراثت ہے، علم نبیوں کی وراثت ہے، اور وہ سب وراثتوں سے بہترین وراثت ہے۔ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو پڑھانے میں جو ہے دینی تعلیم بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اور وہ جب پڑھائیں گے، ہم لوگ قبر میں ہوں گے اور ہماری اولاد جو ہے وہ لوگوں کو پڑھائیں گے، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ سمجھا جائے گا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔